اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیات کریمہ۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے پہلی بنیاد عبدیت و عبودیت کو قرار دیا ہے، اور تمام انسانوں کو خطاب ہے یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم۔ بندگی و عبدیت تمام انسانوں کی ضرورت ہے، اور اطاعت و عبدیت کا متعلق رب کو قرار دیا کہ اپنے رب کی اطاعت کرو، اپنے رب کی عبودیت و عبدیت اختیار کرو، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اور یہی خصوصیت تمام انسانوں کے اندر مشترک ہے کہ تمام انسان اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نے انہیں خلق کیا ہے اور اللہ نے ہی ان کی پرورش کی ہے اور کر رہا ہے۔ اور انسان کے خلقت میں انسان شامل نہیں ہے، پیدا ہونے والا انسان البتہ، لیکن دوسرے انسانوں کی جیسے اولاد کی خلقت میں انسان ایک سبب کے طور پر اختیار کیا گیا ہے، جیسے تناسل کے ذریعے، تناقض کے ذریعے سے انسان کی خلقت کا اللہ نے نظام بنایا ہے، لیکن اپنی خلقت میں کوئی انسان شامل نہیں ہے، اس کو سبب کے طور پر بھی کسی عنوان سے شامل نہیں رکھا گیا۔ خلقت اللہ کے قانون کے مطابق، نظام کے مطابق ہوتی ہے، لیکن پرورش میں انسان خود شامل ہو جاتا ہے۔ پرورش کا ایک مرحلہ انسان کی شمولیت کے بغیر انجام پاتا ہے، اور زیادہ تر مرحلہ جب سے انسان کو عقل و بلوغ و شعور حاصل ہو جاتا ہے، یہ اپنی پرورش میں باقاعدہ ایک فاعل کے طور پر شامل ہو جاتا ہے۔ خلق میں انسان فقط مفعول ہے، یعنی خلقت پذیر ہے، اپنی خلقت کے مرحلے میں کوئی اختیار و آزادی نہیں رکھتا، لیکن پرورش میں رکھتا ہے۔ اس لیے اس کو اپنی ہی پرورش کے لیے نظام پرورش کے ساتھ مطابق ہونا ضروری ہے۔ جس طرح اللہ نے خلقت کا نظام بنایا ہے، پرورش کا بھی بنایا ہے، اور خلقت و پرورش مخصوص نہیں ہے انسان کے ساتھ، تمام مخلوقات اس کے اندر شامل ہیں، جو بھی کائنات کا حصہ ہے، جز ہے، وہ مخلوق بھی ہے اور مربوب بھی ہے۔
خلقت و پرورش ہر دو اس کی ضرورت ہے۔ اس لیے خلقت کے نظام کی اطاعت و پرورش کے نظام کی اطاعت یہ مشترک ہے انسان اور غیر انسان میں، تمام کائنات کے اندر، اور یہی اطاعت عبدیت کہلاتی ہے۔ جیسے معنی کیا ہے عبدیت کا کہ پوجا نہیں ہے، عبدیت کا مطلب ہے اطاعت یا اطاعت کی آمادگی یا تیاری کے ساتھ اطاعت، اپنے آپ کو پہلے اطاعت کے لیے تیار کرنا اور اس بھرپور تیاری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فرامین کی اطاعت کرنا، پیروی کرنا۔ یہ امر تمام موجودات کے ساتھ مختص ہے، مشترک ہے کہ وہ خلقت میں بھی اور ربوبیت میں بھی مشترک ہیں، شریک ہیں، اور عبدیت کے ذریعے سے ہی انہوں نے خلقت بھی پائی ہے اور عبدیت کے ذریعے ہی انہوں نے ربوبیت بھی پائی ہے، یعنی ان کی ربوبیت بھی ہوئی ہے اور پرورش بھی پائی ہے انہوں نے۔ اور یہ نقطہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ مبارکہ مریم میں ذکر فرمایا ہے کہ جتنے بھی موجودات ہیں، مخلوقات ہیں، یہ سب عبد ہیں، اور عبد بن کر ہی خلقت کا لبادہ انہوں نے اوڑھا ہے، اور عبدیت کے ذریعے ہی یہ پرورش بھی پائی ہے، پروان بھی چڑھے ہیں۔ لیکن ان کی اس عبدیت میں ان کا ارادہ و اختیار نہیں ہے۔ ان کی عبدیت اور انسان کی عبدیت میں یہ فرق ہے کہ وہ جس طرح خلقت میں مجبور ہیں، اسی طرح عبدیت میں بھی مجبور ہیں، نظام الہی یا ارادہ الہی کے تحت انہوں نے یہ دونوں مراحل طے کیے ہیں۔ لیکن انسان نے ان مراحل میں چونکہ صاحب ارادہ ہے و صاحب اختیار ہے، اس لیے اس کی خود شمولیت ہے ان مراحل کے اندر۔ سورہ مبارکہ مریم میں آیا 93 میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے، ان کل من فی السماوات والارض، تاکید کے ساتھ زمین، السماوات و ارض سے مراد تمام کائنات ہے، شناختہ شدہ اور غیر شناختہ شدہ تمام عالم جو اللہ تعالیٰ نے ایجاد کیا ہے، وہ اسی عنوان کے تحت آ جاتا ہے، اسی تعبیر کے اندر، سماوات و ارض۔ اور جو کچھ ان کے اندر ہے، ان کل من فی السماوات، جو بھی زمین و آسمان کائنات کے اندر ہے، الا آتی الرحمن عبدا، یہ سب اپنے رحمان کی طرف عبد بن کر آنے والے ہیں، بصورت عبد آ رہے ہیں، سب عبد ہیں اللہ کے۔ عبد سے مراد اطاعت ہے، اور ان کی اطاعت ان کی خلقت کی طرح امر الہی سے ہے، تکوینی ہے، ان کے لیے عبدیت تکوینی ہے۔ جس طرح خلقت ان کی تکوینی ہے، خلقت ربوبیت و پرورش ان کی تکوینی ہے، اسی طرح ان کی عبدیت بھی تکوینی ہے۔ تشریع فقط انسان کے لیے ہے۔ تشریع کی حکمت یہی ہے کہ وہی مخلوق جو ارادہ اختیار رکھتی ہے، وہ
تشریعی نظام کے قابل ہے و لائق ہے۔ تشریع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ یہ صاحب ارادہ مخلوق اپنے ارادے سے امر الہی بجا لائے، ارادہ الہی کو عملی کرے مخلوق اپنے ارادے کے ساتھ، کہ ارادہ مخلوق متعلق ارادہ الہی ہے۔ اس طرح کے حکم کو تشریعی حکم کہتے ہیں، یعنی قانون ہے، ضابطے کے ساتھ انسان کی پرورش ہونی ہے۔ باقی مخلوقات کا بھی یہی قانون ہے پرورش کا، کہ اللہ کی طرف سے انہیں خلقت ملی ہے اور اس خلقت کے بعد ان کو تکامل کرنا ہے، پرورش پانی ہے اور اپنے کمال تک انہیں پہنچنا ہے۔ لیکن یہ تمام مراحل اللہ کے امر سے اور اللہ کے ارادے سے انجام پائیں گے۔ خود وہ اشیاء من فی السماوات والارض، ان کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، اور یہ نہ اس ارادہ الہی کو انکار کر سکتے ہیں، نہ مخالفت کر سکتے ہیں، نہ اس کے سرتابی سرکشی کر سکتے ہیں۔ انہیں ہر صورت میں اس کو بجا لانا ہے۔ لیکن انسان چونکہ صاحب ارادہ و اختیار ہے، اس کے ارادہ الہی کے سامنے اگر انسان بھی اسی طرح سے پابند ہو جس طرح دیگر موجودات ہیں، تو اس کے ارادے کی نفی ہو جاتی ہے، اختیار کی نفی ہو جاتی ہے۔ ارادے و اختیار کے لیے اسے یہ موقع دینا ضروری ہے کہ اس کے سامنے امر الہی، ارادہ الہی رکھا جائے، اور پھر خود اسے یہ موقع دیا جائے، اختیار دیا جائے کہ اللہ کے ارادے کو یہ خود انجام دیتا ہے اس کے مطابق عمل، یا انجام نہیں دیتا۔ یہ ارادہ کرے تو اس ارادے کو ترک بھی کر سکتا ہے، اور اگر ارادہ کرے اس ارادے پر عمل بھی کر سکتا ہے، اللہ کے ارادے پر۔ پس تمام مخلوقات ارادہ الہی، امر الہی کے مطیع ہیں، عبد ہیں، اور ذرا برابر ارادہ الہی نہیں ٹھکراتے، خواہ خلقت کے بارے میں ہو یا پرورش کے بارے میں ہو۔ بس ان کی عبدیت عمومی ہے، اور اسی سے عبدیت میں ہی ان کا راز ہے۔ جس طرح روایت کے اندر ہے کہ العبودیۃ فیہا سر الربوبیہ، یا اس کے مشابہ الفاظ ہیں، عبودیت کے اندر راز ربوبیت ہے، رمز ربوبیت ہے۔ اگر انسان قابل پرورش نہ ہوتا، اسے اطاعت و عبدیت کی ضرورت نہیں تھی۔ اطاعت و عبدیت اس لیے اس کو چاہیے کہ اس کی پرورش اس نے پانی ہے، یعنی جیسا خلق ہوا ہے ایسا نہیں رہنا اس نے، اس خلقت والی حالت سے اس نے آگے بڑھنا ہے، نمو کرنی ہے، اور اس نے کمال تک جانا ہے، اپنی صلاحیتوں کو اپنے عروج تک پہنچانا ہے۔ اس نے جس چیز کی قابلیت اس کے اندر ہے، اس نے ان قابلیتوں کو کمال تک پہنچانا ہے۔ یہ ایک اصطلاح ہے جو بارہا وضاحت کی ہے، اصطلاح ہے اور اتنی مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ اور جس طرح سے پہلے کہا تھا کہ دین، جس طرح یہاں بھی خطاب ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، پوری انسانیت کے لیے ہے دین۔ اور ظاہر ہے کہ زبان بھی اللہ تعالیٰ نے دین کے لیے وہ اختیار کی ہے جو تمام انسانوں کو سمجھ میں آ جائے، اور تمام انسان اسے سمجھ کے اخذ کر سکے، اسے اپنے لیے ہدایت۔ خطاب پوری انسانیت کو ہو، اور بات ایسی کی جائے جو اکثر انسانوں کی سمجھ سے بالاتر ہو، یا ان کی سمجھ سے بہت اوپر ہو، تو یہ نقض غرض کہتے ہیں اس کو، یعنی غیر حکیمانہ کام ہے۔
جاہلانہ کام ہے کہ انسان یا کوئی غیر انسان اپنی غرض، اپنا مقصد خود ہی ضائع کر دے، اپنی ہی کسی کام کے ذریعے سے اپنی ہی غرض کو خراب کر دے، اپنی غایت کو خراب کر دے۔ اور اللہ تبارک و تعالی حکیم ہے، علیم ہے، یہ تصور ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کا مقصد رکھا ہو، پھر خود ہی اس دین کے اندر ایک ایسی الجھن و مشکل پیدا کر دی ہو جس سے دین بنانے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہو۔ یہ تو ایک عام عقل مند سمجھدار انسان سے توقع نہیں رکھی جا سکتی، ذات حکیم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہرگز یہ توقع نہیں ہو سکتی کہ دین تمام لوگوں کے لیے ہو اور اس دین کے اندر ایسی زبانی یا غیر زبانی مشکل پیدا کر دی جائے، یعنی دین کی زبان ایسی ہو جو سمجھ سے بالا ہو جائے۔ بس دین کی زبان تو عام فہم ہے، انسان فہم ہے، انسانوں نے خود اپنی یہ حالت بنا لی ہے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، چمگادڑ بنے ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن نے مذمت بھی کی ہے ان کی، سمن بکمن عمیون، اندھے بہرے گونگے اللہ نے تو نہیں بنائے تھے، خود بن بیٹھے ہیں، یہ اختیاری حالت ہے ان کی، اپنے آپ کو اندھے بہرے گونگوں کی طرح بنا لیا ہے انہوں نے۔ اندھے بہرے گونگے نہ ہوں اختیاراً تو ہر بات دین کی ان کو سمجھ آ سکتی ہے، مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ دین کو اللہ نے آسان بنایا ہے، قرآن کو آسان بنایا ہے، انسان کو یہ آسان مطالب سمجھنے کے لیے قابل بنایا ہے۔ ساتھ ساتھ علوم نے بھی اپنی حد تک مدد دی ہے دینی معارف کو سمجھانے کے لیے، علوم نے یہ خدمت انسان کی ہے۔ اور اس میں سے یہی نقطہ جو یہاں ربوبیت کے متعلق بیان ہو رہا ہے، اس کی وضاحت علماء نے کی ہے، علماء حکمت و فلسفہ نے، چونکہ قرآن کی ہدایت کا زیادہ تر حصہ وہ ہے جو حکمت و فلسفہ میں تبیین زیادہ ہوا ہے۔ ایک محدود حصہ قرآن کریم کا ہدایت کا وہ ہے جو علم فقہ نے اس کو کھولا ہے، اس کی تبیین کی ہے، وہ بہت محدود حصہ ہے۔ مقررات، تکراری آیات ملا کے وہ سب 500 آیات بنتی ہیں، آیات الاحکام، اور ان میں سے بھی زیادہ تر کو نہیں علم فقہ نے ان کو نہیں چھیڑا، بلکہ وہی مضامین جو ان آیات کے ہیں وہ روایات سے علم فقہ نے حاصل کیے ہیں، یعنی قرآن میں ہوتے ہوئے بھی اصل ہدایت وہاں روایات سے لی ہے انہوں نے۔ لیکن حکماء نے دوسرا حصہ جو فقہا کے موضوع میں نہیں آتا، احکام فقہیہ و شرعیہ شمار نہیں ہوتے لیکن ہدایت سے تعلق رکھتے ہیں، ان میں سے زیادہ تر کی تبیین و تفسیر و تشریح حکماء نے کی ہے۔ حکماء سے مراد فلاسفہ، ان میں سے یہی ربوبیت کا جو معنی ہے، پرورش پانا، یعنی صلاحیتوں کا کمال تک پہنچنا، صلاحیتوں کو تدریجاً، درجہ بے درجہ، اور ان کو مرحلہ بے مرحلہ کمال تک پہنچانا، یہ ربوبیت ہے۔ ربوبیت کا لغوی معنی یہی ہے، جیسا بعض ائمہ لغت محققین نے ذکر کیا ہے، امام راغب نے جس طرح سے ذکر کیا ہے کہ الربوبیہ تو ہے یا انشاء الشیء، کسی شے کو انشاء کرنا ہے، مرحلتاً بعد مرحلۃ، مرحلہ مرحلہ، ایک مرحلہ کے بعد دوسرے مرحلہ میں، ایک درجے کے بعد دوسرے درجہ میں اس شے کو پہنچانا، یہ ربوبیت کہلاتا ہے۔ یہ مطلب اس کی تشریح حکماء نے
کی ہے، چونکہ موضوع ان کا ہے، فقہا کا موضوع نہیں تھا، اگر ان کا ہوتا تو شاید وہ بھی اتنی ہی بہتر تفسیر کرتے۔ اور وہ اصطلاح جو بارہا کوشش کی ہے مختلف مناسبتوں سے کہ عام مومنین بھی اس اصطلاح کو سمجھ جائیں، اصطلاح فلسفہ کی ہے، لیکن فلسفہ بھی انسانوں کا علم ہے۔ فلسفہ کا مطلب یہ نہیں کہ دشوار چیزیں، ناقابل فہم چیزیں۔ فلسفہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں آپ کو نظام ہستی سمجھنے کے لیے جو امور ہیں وہ فلسفہ ہیں، اور نظام ہستی ہر انسان سمجھتا ہے۔ یوں تو نہیں ہے کہ کھانا پینا ہی سب کو پتہ ہے۔ غبی سے غبی انسان بھی تشخیص دیتا ہے، اگر اسے کہیں دن ہے تو وہ سمجھتا ہے ابھی دن ہے، یہ رات ہے، یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، یہ شب ہے، اور یہ پانی ہے، یہ مٹی ہے، یہی نظام ہستی ہے، موجودات عالم۔ تو ان کو انسان سمجھتا ہے نا، سارے انسان سمجھتے ہیں۔ یہی جو سمجھتے ہیں یہ فیلسوف ہیں سارے، اتنے ہی فیلسوف ہیں جتنا حقائق کے نظام ہستی کو سمجھتے ہیں، یعنی جتنا انہیں پتہ ہے، اور اتنا سب کو پتہ ہے۔ جیسے درخت ہے، یہ کھانے کی چیز ہے، یہ کھانے کی چیز نہیں ہے، یہ پھل ہے، یہ پانی ہے، یہ فروٹ ہے، یہ اب رات ہو گئی ہے، اب یہ چیز مضر ہے، یہ چیز مفید ہے، اس چیز سے بچنا ہے، اس چیز سے نہیں بچنا ہے۔ یہی ہے، آپ سمجھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں ایجاد کی ہیں، یہ سب آپ جانتے ہیں، انہی چیزوں کا جاننا فلسفہ کہلاتا ہے۔ اور بعض حکماء کے بقول کے فلسفہ بعد میں سہولت کے لیے علم بنایا گیا ہے، ورنہ انسان کی فطرت میں ہے۔ انسان کی فطرت حقیقت شناس ہے، انسان کی فطرت ہستی شناس ہے، انسان کی فطرت میں اشیاء کی پہچان ہے۔ لہٰذا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے فلسفی حقائق کو بچہ درک کرتا ہے، فقہی امور اس کو بہت بعد میں 20-30 سال کی عمر میں جا کے سمجھ آتے ہیں۔ فقہ دیر سے سمجھ میں آتی ہے، فلسفہ پیدائش کے وقت ہی سمجھ میں آتا ہے، چونکہ جب پیدا ہوتے ہی بچہ دودھ تلاش کرتا ہے تو یہ فقہی عمل تو نہیں ہے، یہ فلسفی عمل ہے۔ اسے بھوک کا احساس ہوتا ہے، اسے ماں کا پتہ ہے، اسے یہ بھی پتہ ہے کہ دودھ ہے کہیں، کسی خزانے میں دودھ رکھا ہوا ہے، فوراً دودھ کی تلاش کرتا ہے۔ تو یہی حقیقت سمجھنا، یہی فلسفہ، اسی کو کہتے ہیں فلسفہ۔ ایک اور کتاب ہے، ایک بزرگوار نے لکھی ہے، فیلسوف نماہا، یعنی فیلسوف نما، جو فیلسوف نہیں ہیں لیکن فیلسوف نما ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ تمام انسان جو روئے زمین پر ہیں یہ سب فیلسوف نما ہیں، کیونکہ کام سب فلسفیانہ کرتے ہیں۔ یعنی یہ کام جب کرتے ہیں تو ہم نے کسی کو دیوار سے گزرتے ہوئے کوشش کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اگر یہ فیلسوف نہ ہوتا تو یہ دیوار میں سر مارتا جا کر، یہ جو دروازے سے جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے فیلسوف ہے یہ۔ اس کو جب ہوا کی ضرورت ہوتی ہے کھڑکی کھولتا ہے، یہ چھت نہیں پھاڑتا۔ اگر فیلسوف ہوتا تو چھت گراتا کہ یہاں سے ہوا آئے مجھے۔ کھڑکی کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ادراک ہے ان چیزوں کا، اس گھر کا، اس بناوٹ کا، ہوا کا، آکسیجن کا، ہر چیز کا معرفت ہے، پہچان ہے اس کو۔ روشنی کو سمجھتا ہے، اندھیرے کو سمجھتا ہے، یہ سب جب جانتا ہے تو یہی ہستی شناسی ہے، حقیقت شناسی ہے۔ یہ فطری ہے انسان کے اندر، لیکن اس کو جب علمی زبان دے دی جائے، چونکہ حقائق سمجھنا آسان ہے، حقائق کو کھولنا مشکل ہے، حقائق کی تبیین مشکل ہے، وضاحت نہیں انسان کر پاتا۔ جیسے کوئی بھی آپ مطلب لے لیں جو آپ روزانہ استعمال کرتے ہیں، اس کا معنی آپ سے پوچھیں، آپ جانتے ہیں، قلباً جانتے ہیں، ذہن میں آپ کے پتہ ہے، اور اس معنی سے سروکار بھی ہے آپ کا، لیکن اگر کہیں اسے زبان سے بیان کریں، تشریح کریں، نہیں کر سکتے۔ کوئی عام سی چیز، معمولی چیز کوئی پوچھ لیں آپ سے، نہیں بیان کر سکتے آپ۔ یہ
جیسا میں نے اپنے اس جملے میں استعمال کیا نا، کوئی چیز، اگر آپ سے پوچھ لیں کہ چیز کس کو کہتے ہیں، چیز کی وضاحت کریں، اس لفظ کی تشریح کریں، معنی بیان کریں، سب سے آسان ترین مطلب جو ہر ایک کو پتہ ہے، بچوں کو بھی پتہ ہے، بڑوں کو بھی پتہ ہے، چیز. لہٰذا ہم جملوں میں شعوری و غیر شعوری طور پر سب سے زیادہ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، چیز. عرب اس کو شے کہتے ہیں، اب یہ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. اب آئیں اس کو ذرا وضاحت کریں، اس کے اوپر درس دیں، اس کی لکھیں، مضمون لکھیں، 3 سطریں لکھیں اس کے بارے میں کہ شے یا چیز کس کو کہتے ہیں. 1 سطر بھی نہیں لکھ سکتے آپ، جبکہ یہ آسان ترین مطلب ہے. ہم اس کے معنی کو بھی سمجھتے ہیں، اس کو استعمال بھی کرتے ہیں، اس کا تبادلہ بھی کرتے ہیں، پوری آگاہی رکھتے ہیں اس کے معنی کے بارے میں، لیکن اسے زبان نہیں دے سکتے. یہ ہماری ضعف، ہمارا ضعف ہے، انسان کی کمزوری ہے یہ، یا انسان کی لغت کی کمزوری ہے کہ وہ آسان ترین چیزوں کی وضاحت کے موقع پر انسان گنگا ہو جاتا ہے. ان کو بدیہیات کہتے ہیں، یعنی بدیہیات کی انسان وضاحت نہیں کر سکتا، مشکل ہوتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کا معنی بہت گہرا ہے، بڑا مشکل ہے. عام معنی ہے، چیز کا معنی تو گہرا نہیں ہے. لغت کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر انسان کو ذہن میں ہے. اور جب آپ چیز کہتے ہیں تو کوئی الجھن میں گرفتار نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں آپ نے. آپ کہتے ہیں یہ چیز، وہ چیز، کوئی چیز، تو سب سمجھ رہے ہوتے ہیں. یہی جو بول رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں، کہیں کہ اس کی وضاحت کریں، نہیں کر سکتے وضاحت. اس لیے کہا جاتا ہے کہ عالم ایک ہنرمند ہے، اس کے پاس یہ ہنر ہوتا ہے تبیین کا، کہ وہ چیزیں جو سب سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ ان کو زبان بھی دے سکتا ہے، ان کی تبیین بھی کر سکتا ہے، ان کو کھول بھی سکتا ہے. دوسرے کھولنے سے عاجز ہوتے ہیں، یہ کھول لیتا ہے اس کو. یہ فرق ہوتا ہے عام آدمی میں اور عالم میں. عالم ان چیزوں کے ان حقائق کو کھول کے بیان کر دیتا ہے، ان کو زبان دے دیتا ہے. خوب یہی ربوبیت ایک اہم انسانی ضرورت ہے. پرورش، پیدا ہونے کے بعد اب پرورش پانی ہے، رشد کرنی ہے، نشو و نما کرنی ہے. نشو و نما کس کو کہتے ہیں؟ رشد کیا ہے؟ پرورش کس چیز کا نام ہے؟ ایک اس کا جو الفاظ جملہ استعمال کیا وہ یہ ہے کہ صلاحیتوں کا کمال تک پہنچنا. ان صلاحیتوں کا، بیج کے اندر صلاحیتیں ہیں، قابلیتیں ہیں، یہ قابلیتیں کمال تک پہنچ جائیں تدریجاً، درجہ بے درجہ. خوب اس کو علماء نے، حکماء نے زیادہ آسان کر کے بیان کیا ہے. انہوں نے قابلیت کو کہا ہے کہ قابلیت کسی شے کی، اس کے لیے لفظ قوہ استعمال کیا. قوت، قوت جو ہم سمجھتے ہیں معنی وہی ہے، طاقت، صلاحیت، قابلیت کسی چیز کے اندر. لیکن یہ 2 طرح کی ہوتی ہے قوت. ایک قوت کچھ کرنے کی ہوتی ہے اور ایک قوت کچھ پانے کی، لینے کی قوت ہوتی ہے. ہم عام طور پر قوت کو فاعلی قوت میں زیادہ استعمال کرتے ہیں. لغت میں قوت مختص نہیں ہے، فاعلی قوت، کرنے کی قوت. مثلا ہم عموماً قوت کا لفظ استعمال کرتے ہیں اس زور میں یا اس طاقت میں جس کی مدد سے کوئی کام کیا جا سکے، جیسے مارنے کی قوت، بولنے کی قوت، کہنے کی قوت، چلنے کی قوت. یہ قوت کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں کہ انسان کے اندر ایک زور ہے، طاقت ہے جس سے یہ کام انجام دیے جا سکتے ہیں. لیکن قوت ایک اور بھی ہے، اور اس میں انسان کچھ کرتا نہیں ہے بلکہ کچھ لیتا ہے، لینے کی قوت. وہ بھی قوت ہی کہلاتی ہے، بلکہ وہ زیادہ طاقت ہے. لینے کی زور، طاقت، آپ اس کے لیے جو لفظ بھی جس زبان کا استعمال کریں. جیسے انسان کا زور بازو ہے، کوئی
کام کرنے کے لیے، کوئی چیز اٹھانے کے لیے انسان میں طاقت ہے، یہ فاعلی قوت ہے انسان کے اندر۔ ایک قوت انسان کے اندر ہے کچھ لینے کی، قبول کرنے کی قوت، بولنے کی قوت، پڑھانے کی قوت اور سمجھنے کی قوت۔ سمجھنا، سمجھانا ایک قوت ہے، سمجھنا یہ بھی ایک قوت ہے، یہ بھی ایک زور ہے، یہ بھی ایک طاقت ہے، یہ بھی انسان کے اندر ہے۔ لیکن ہم عموماً ان صلاحیتوں کو قوت نہیں کہتے اردو میں۔ عربی زبان میں ان دونوں کو قوت کہا جاتا ہے۔ قوی انسان یعنی جس کے اندر یہ قوت پائی جاتی ہے، یہ طاقت اس کے اندر پائی جاتی ہے کہ کچھ لے سکتا ہے یا کچھ دے سکتا ہے۔ دینے کی الگ قوت ہے، لینے کی الگ قوت ہے۔ یہ ایک اصطلاح ہے جو علماء استعمال کرتے ہیں، قوت لینے والی صلاحیت کو قوت کہتے ہیں۔ اور دوسری اصطلاح جو علماء حکماء استعمال کرتے ہیں وہ ہے فعلیت۔ مثلا اگر آپ شہید مطہری کی کتابیں پڑھتے ہیں، ان کے افکار اور تعلیمات، اس میں یہ اصطلاحیں زیادہ استعمال ہوئی ہیں۔ فعلیت، فعل، فے عین لام، فعل سے فعلیت۔ فعل کا لغوی معنی کوئی کرنا ہے، کوئی کام بھی کرنا، لیکن یہ فعلیت کا جو لفظ اصطلاح ہے یہ علماء استعمال کرتے ہیں اس معنی کے لیے کہ جس شے کے اندر کچھ لینے کی قوت ہے، دریافت کرنے کی قوت ہے، اس نے وہ پوری چیز دریافت کر لی ہے، جتنی اس کے اندر گنجائش ہے، جتنی اس کے اندر صلاحیت ہے، وہ ساری چیز اس نے لے لی ہے، دریافت کر لی ہے۔ پہلے وہ چیز اس کے اندر نہیں تھی، یہ خالی تھی، یہ چیز اس کے اندر قوت تھی، لینے کی صلاحیت تھی، لیکن وہ شے نہیں تھی جس کی یہ قوت ہے۔ اب اس نے پورے طور پر وہ لے لی ہے، حاصل کر لی ہے، اپنے اندر منتقل کر لی ہے وہ چیز۔ جب یہ خالی چیز، قابل چیز اپنے اندر وہ ساری چیز منتقل کر لی جس کی صلاحیت ہے، اس حصول کو، یہ جو وہ سب کچھ آ گیا ہے اس کے اندر مطلوبہ، اس کو علماء فعلیت کہتے ہیں۔ حکماء نے اس کے لیے لفظ فعلیت استعمال کیا ہے۔ اس کو اور آسان تر کر کے سمجھیں تو یوں ہے کہ اگر کسی کے اندر کمال حاصل کرنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے، کوئی بھی کمال حاصل کر سکتا ہے، جب تک اس کے اندر یہ کمال نہیں ہے اور کمال کی صلاحیت ہے، قابلیت ہے لینے کی، تو اس کو کہتے ہیں یہ قوت رکھتا ہے، یہ قوت رکھتا ہے۔ قوت کا مطلب یہ ہے کہ ابھی کمال نہیں ہے اس کے اندر، اور پھر یہ کوشش کرتا ہے اسی کمال کے حصول کی، اور ایک دن وہ کمال اس کے اندر آ جاتا ہے۔ جب کمال آ جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ اس کے کمال نے قوت سے نکل کر، حالت قوت سے نکل کر حالت فعلیت اختیار کر لیا، یعنی سارا کمال اب اس کے اندر موجود ہو گیا ہے، اس نے وجود حاصل کر لیا ہے۔ اس کی مثالوں سے زیادہ اور آسان سمجھ سکیں گے ہم مطلب کو۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں، یہ اپنی مثالیں، مبتلا مثالیں دیں۔ مثلا بچہ ہے، اسکول میں داخل ہوا ہے، اس بچے کے اندر بہت صلاحیتیں ہیں، قابلیتیں ہیں۔ ہم اپنی رائج پاکستانی قابلیتوں کی مثال دیں جن سے ہم مانوس ہیں۔ مثلا اس کے اندر ڈاکٹر بننے کی صلاحیت ہے، اس کے اندر انجینئر بننے کی صلاحیت ہے، اس کے اندر مدیر بننے کی صلاحیت ہے، اس کے اندر کوئی مہارت حاصل کرنے کی صلاحیت ہے، عالم بننے کی صلاحیت ہے، خطیب بننے کی صلاحیتیں، یہ سب اس بچے کے اندر ہیں، یہ قابلیتیں ہیں، لیکن ابھی ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہے یہ۔ نہ ڈاکٹر ہے، نہ انجینئر ہے، نہ مدیر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ بن سکتا ہے اگر یہ اپنی قابلیتیں، ان کے اندر وہ جس چیز کی قابلیت ہے، وہ کمال، وہ ہنر، وہ مہارت ایجاد کرنا شروع کر دے آہستہ آہستہ، اور اس کے معلمین، اس کے مربی، اس کے والدین سب مل کے
اس کو مدد دیں تاکہ یہ وہ ساری مہارتیں جس کی قابلیت اس کے اندر ہے، یہ ساری قابلیت مہارتیں اس کے اندر آ جائیں، اور ایک دن یہی بچہ مثلا 15-20 سال کے بعد آپ دیکھیں اب ڈاکٹر ہے، یہ جب 2-3 سال کا تھا تو ڈاکٹر بننے کی قابلیت تھی اس کے اندر، اب عملاً ڈاکٹر بن چکا ہے، وہ ڈاکٹری کی جتنی مہارتیں تھیں وہ ساری اس نے اپنے وجود میں ایجاد کر لی ہیں تعلیم کے ذریعے، تربیت کے ذریعے۔ اس کو، ان دو حالتوں کو علماء حکماء یہ کہتے ہیں کہ یہ جب چھوٹا تھا 4-5 سال کا تھا تو اس کے اندر ڈاکٹر بننے کی قابلیت تھی و قوت تھی اس کے اندر، اور اب جب یہ 15-20 سال بعد پڑھ کے واقعاً ڈاکٹر بن چکا ہے، یہ اس کی ڈاکٹری کی فعلیت ہے، یعنی کمال حاصل ہے، یہ نقد کمال ہے، آ گیا ہے، وہ قوت فعلیت میں بدل چکی ہے، قوت نے فعلیت اختیار کر لی ہے۔ قوت کا مطلب کیا تھا کہ خلا تھا، صرف ایک ظرف تھا، لیکن اس کے اندر یہ صلاحیت تھی یہ سب کچھ حاصل کرنے کی، اور اب وہ ساری صلاحیتیں اس کے اندر پیدا ہو چکی ہیں، آ گئی ہیں۔ یہاں حکماء، ہم یہ کہتے ہیں کہ بچہ ڈاکٹر بن گیا ہے، حکماء یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر بننے کی قوت نے فعلیت اختیار کر لی ہے، یا اس کے لیے ہم لفظ یہ استعمال کرتے ہیں کہ جس چیز کی استعداد تھی وہ استعداد کمال میں تبدیل ہو گئی ہے، اس نے کمال تک پہنچ گئی ہے، وہ استعداد نکھر کے یا تربیت پا کے کمال تک جہاں پہنچی ہے۔ لہٰذا وہ جو علماء حکماء کی زبان ہے وہ یوں استعمال کرتے ہیں کہ یہ بچہ چھوٹا ابھی ڈاکٹر ہے لیکن بالقوہ ڈاکٹر ہے، بالقوہ ڈاکٹر ہے یعنی صلاحیت ہے، ابھی قابلیت ہے اس کے اندر، اور جب وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے، کامل مکمل مہارت حاصل کر لیتا ہے، وہاں پر کہتے ہیں یہ بالفعل ڈاکٹر ہے، یعنی وہ پہلے جو کمال تھا نہیں تھا، کمال کی صلاحیت تھی تو بالقوہ تھا، وہی صلاحیت ابھر کے پرورش پا کے کمال میں بدل چکی ہے۔ اس کمال کے موجود ہونے کو فعلیت کہتے ہیں، یہ اس نے فعلیت اختیار کر لی، یا بالفعل ڈاکٹر ہے یعنی کامل ڈاکٹر ہے اس وقت۔ اس کے مطابق حکماء نے ربوبیت کی زیادہ بہتر تشریح کی ہے۔ ربوبیت کس چیز کا نام ہے اس اصطلاح کے مطابق؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی موجودات خلق کیے ہیں، تخلیق میں اللہ نے جو کارخانہ لگایا ہے، فیکٹری لگائی ہوئی ہے خلقت کی، وہ کیا بناتی ہے؟ وہ فیکٹری، وہ کارخانہ کیا بناتا ہے؟ مخلوق یا نیچے؟ مخلوق یعنی اللہ تعالیٰ نے سب کو بالقوہ بنایا ہے، قوت بنائی ہے، قابلیتیں بنائی، یہ کارخانہ قابلیتیں بناتا جا رہا ہے۔ جیسے ایک مرغیوں کا کارخانہ ہے، وہ صرف وہاں پر مادہ مرغیاں ہیں، صرف انڈے دے رہی ہیں بس، چوزے نہیں بنانا، انڈوں سے چوزے الگ فیکٹری ہے، یہی انڈے اٹھا کے لے جائیں گے دوسری فیکٹری میں، وہاں پر انہی انڈوں سے چوزے بننا شروع ہو جائیں گے۔ اس فارم کا یا اس کارخانے کا کام انڈا بنانا ہے، فقط بیج بنانا ہے۔ خلقت میں سب بیج ہی بن رہے ہیں، انڈے ہی بن رہے ہیں۔ اب ہم ہر چیز کے قابلیت کو انڈا نہیں کہتے، صرف مرغی کے یا پرندوں کے اس پہلی خلقت کو، آغاز کو انڈا کہتے ہیں۔ آپ سب چیزوں پر اس کو لفظ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ مثلا انسان کا جو بچہ پیدا ہوا ہے یہ بھی ایک انڈا ہی ہے، چونکہ ابھی اس میں انسانیت نہیں ہے۔ جیسے انڈا ہے لیکن چوزا نہیں ہے، چوزا کہاں بنے گا؟ اس کے اندر ہی بنے گا۔ باہر سے انڈے کا سوراخ کر کے چوزا اندر نہیں ڈالنا، بلکہ اگر سوراخ ہو گیا تو سرے سے بنے گا نہیں۔ وہ اندر جو قابلیت موجود ہے، صلاحیت ہے، اسی کو آپ نے گرمائش دے کر اور اسی کو وہ پرورش کی صلاحیتیں، پرورش کے مواد اس کو فراہم کر کے اسی کو چوزا بنانا ہے۔ تو جو چیزیں کارخانہ خلقت میں بن رہی ہیں یہ سب بالقوہ ہیں، یہ قوتیں بن رہی ہیں۔ پھر یہ قوتیں بن کر دوسرے نظام کے سپرد ہو جاتی ہیں، بنتے ہی، یعنی ایک دن بنتے ہی، ایک لمحے کے بغیر بنتے ہی
اگلے لمحے یہ شے منتقل ہو جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوسرے کارخانے کے اندر، اور وہ ہے ربوبیت۔ اب ربوبیت نے کیا کرنا ہے؟ ربوبیت نے اس قوت کو، خالقیت نے جو قوت بنائی ہے، اس قوت کو ربوبیت نے فعلیت میں بدلنا ہے، صلاحیت کو کمال میں بدلنا ہے۔ جس چیز کی یہ قابلیت خلقت میں بنی ہے، ربوبیت نے اس سب کو کمال میں تبدیل کر دینا ہے، اور یہی کام ہو رہا ہے، اسی کو ربوبیت کہتے ہیں۔ تمام اشیاء جو خلقت میں وجود میں آتی ہیں، فوراً ہی ربوبیت ان کو لے کر ان کی پرورش شروع کر دیتی ہے۔ تکوین میں، خلقت میں بھی اور ربوبیت میں بھی ایک ہم آہنگی ہے۔ جیسی خلقت میں صلاحیت بنی ہے، قوت بنی ہے، ربوبیت نے اسی کو فعلیت میں بدل دینا ہے، اسی کو کمال میں بدل دینا ہے۔ اور اسی نظام کو علماء، اور جیسے میں نے کہا نا کہ علماء اصل میں ہنرمند ہیں، اگر ہنر ہو، پیشہ ور نہ بن جائیں، ہنرمند ہی رہیں تو ہنر دکھاتے ہیں۔ جیسے ملا رومی ایک واقعی عالم ہیں، جنہیں واقعاً عالم کہتے ہیں، علامہ اقبال واقعاً عالم ہے۔ یہ ہنر ہے ان کے پاس کہ وہ چیزیں جو دوسرے زبان نہیں دے سکتے، یہ ان کو آسانی سے زبان دے دیتے ہیں۔ اسی ربوبیت کو ملا رومی نے ذکر کیا ہے کہ ہیچ گندم کاشتی جو بردہد، ہیچ دیدے ای آسبی کر خردہد۔ یہ دیکھا ہے تم نے کبھی گندم، بیج گندم کا بو کے جو کاٹا ہے؟ کبھی جو نکلا ہو اس سے؟ گندم کے دانے سے پودا جو کا نکلا ہو؟ یعنی خلقت نے جس کو گندم کا بیج بنایا ہے، ربوبیت نے اس سے گندم ہی اگانی ہے۔ خلقت اور ربوبیت میں ہم آہنگی ہے۔ خلقت نے اس کو گندم بنایا ہے، ربوبیت نے اس سے گندم ہی اگانی ہے۔ خلقت نے اس میں جو بنایا ہے، ربوبیت نے جو اگانا ہے۔ خلقت نے اس کو گھوڑا بنایا ہے، ربوبیت نے اسے گھوڑا ہی پیدا کرنا ہے۔ اگر خلقت میں یہ گدھا ہے تو ربوبیت نے گدھا ہی اس سے نکالنا ہے۔ یوں نہیں ہے کہ خلقت نے قوت، صلاحیت کسی اور چیز کی رکھی ہے اور ربوبیت اس سے کچھ اور بنا دے، یہ ناممکن ہے۔ لہٰذا تکوین میں یہ نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کا خلقت اور ربوبیت کا ایک بڑے خوبصورت نظم کے ساتھ آپس میں ہم آہنگی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اور اسی کو اگر آپ غور کریں، چونکہ یہ کارخانہ خلقت بھی بند نہیں ہوا، مسلسل خلقت ہو رہی ہے، دم بدم تخلیق ہو رہی ہے، اور جتنی تخلیق ہو رہی ہے اتنی ہی آگے ربوبیت بھی ہو رہی ہے، پرورش بھی ہو رہی ہے۔ ہر چیز پیدا ہو رہی ہے، ہر چیز پرورش پا رہی ہے، اور پرورش پا کے وہی بن رہی ہے جو خلقت میں اس کے لیے نقشہ رکھا گیا تھا کہ اس نے یہ بنانا ہے۔ اس بیچ میں ایک پیچیدگی انسان کی وجہ سے پیدا ہو گئی ہے، چونکہ وہ کارخانہ خلقت کا وہ بھی بغیر وقفے کے چل رہا ہے، اور کارخانہ ربوبیت کا وہ بھی بغیر وقفے کے اپنا کام کر رہا ہے۔ خلقت خام مواد بناتی ہے، ربوبیت اس کو کمال تک پہنچا دیتی ہے۔ انسان جب بیچ میں آیا تو اس کے لیے تھوڑا سا نظام بدل دیا گیا۔ قانون وہی ہے کہ خلقت اور ربوبیت، یعنی خلقت میں صلاحیتیں اور ربوبیت میں پرورش، لیکن یہ کام ایک مرحلے میں انسان کے خود اپنے ذریعے ہوگا۔ یہ کام باقی موجودات کا اللہ کے ارادے اور اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے کہ ان کی قوت بنتی ہے، پھر ربوبیت ان کو فعلیت میں بدل دیتی ہے، وہ بالقوہ سے بالفعل کا سفر کرتے ہیں۔ ربوبیت کا کام یہی ہے، بالقوہ کو بالفعل بنانا، یعنی ناقص کو کامل کرنا، مستعد کو کمال تک پہنچانا۔ انسان میں جب یہ کام آیا تو انسان نے یہ جو پرورش کا مرحلہ ہے، خلقت کا نہیں، پرورش کا مرحلہ انسان کے ذریعے سے طے ہوگا، چونکہ ارادہ و اختیار پا چکا ہے، یعنی اس کی ساخت، اس کی بناوٹ خلقت میں دوسروں سے مختلف ہو چکی ہے۔ یہ مفطور علی الفطرت ہے، ایک الگ سی مخلوق بن گیا ہے۔ یہ
خود ارادہ و اختیار رکھتا ہے. اس ارادے و اختیار سے اس نے اپنی پرورش میں خود کردار ادا کرنا ہے. وہ کیا کردار ہے اس کا کہ باقی موجودات کے لیے خلقت کا نظام ہے، وہ خلقت کے نظام میں آ جاتے ہیں بالکل خاموشی کے ساتھ، کسی معصیت کے بغیر، کسی سرکشی کے بغیر، کسی تمرد کے بغیر، کسی خلاف ورزی کے بغیر، کسی سستی کے بغیر خلقت کے نظام میں آتے ہیں. خلقت کے نظام سے نکل کر فوراً پرورش اور ربوبیت کے نظام میں آتے ہیں. وہاں پر بھی تسلیم محض رہتے ہیں، چونکہ اپنا کوئی ارادہ نہیں ہے. جس طرح ان کو خلقت ایجاد کر کے معرض ہستی میں لاتی ہے، ربوبیت ان کو پروان چڑھا کے کمال تک پہنچا دیتی ہے. انسان کے لیے بھی خلقت کا نظام ہے، ربوبیت کا نظام ہے. خلقت کے نظام میں انسان دوسروں کی طرح ہے، یعنی اسے آمادہ ہو کر اطاعت کے ساتھ خلقت کے نظام میں آنا ہے. یہاں تک انسان عبد رہتا ہے، یعنی اطاعت کرتا ہے خلقت کے قوانین اور نظام کی. پھر جب ربوبیت میں آتا ہے، یہاں پر آہستہ آہستہ جب اس کا ارادہ بن جاتا ہے، شروع میں ارادہ صاحب ارادہ نہیں ہوتا، شروع میں شعور نہیں ہوتا، شروع میں اس کے اندر یہ فہم نہیں ہوتی. ایک وقت لگتا ہے اس کے اندر شعور و ارادہ بنے، جس کو ہم بلوغ کہتے ہیں. جب یہاں پہنچتا ہے تو اب اپنی پرورش میں خود شامل ہو جاتا ہے. نظام بنا ہوا ہے ربوبیت کا، اس کے لیے بھی دوسری موجودات کے لیے بھی. دوسرے موجودات بے اختیار ہو کر اس نظام ربوبیت میں چلے جاتے ہیں اور بن کر سامنے آ جاتے ہیں، کمال تک پہنچ کے سامنے آ جاتے ہیں. انسان جب نظام ربوبیت کے سامنے آتا ہے، یہاں پر اختیار اپنا استعمال کرتا ہے، ارادہ اپنا استعمال کرتا ہے. اس ربوبیت کے نظام کے سامنے آ کر ربوبیت کے نظام کو دیکھتا ہے، اور ربوبیت کے لیے جو اللہ نے بنایا ہوا ہے نظام، بعض اوقات اس کو اپنا لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے، مان لیتا ہے. بعض اوقات اس کو نہیں مانتا، چونکہ ارادہ رکھتا ہے، اختیار رکھتا ہے. ارادہ کا معنی یہی ہے کہ اپنے ارادے سے چھوڑ بھی دے، اپنے ارادے سے کر بھی لے اس کو. اگر اپنے ارادے سے اس شے کو لے لے، یہ اطاعت ہے اس کی، اور اگر اپنے ارادے سے اس کو چھوڑ دے، یہ معصیت ہے اس کی. اس لیے انسان کو ربوبیت میں آ کر ربوبیت کا نظام خود سے اپنانا ہوگا، اپنے ارادے سے لینا ہوگا. ارادے سے نظام لینے کے لیے انسان کے ارادے کے تکمیل کی یا تکوین کی ضرورت ہے کہ اس کی نیت بنے، ارادہ بنے، آمادگی اس کے اندر پیدا ہو. اسی آمادگی کو عبدیت کہتے ہیں. ربوبیت کے نظام کی آمادگی کہ میں نے یہ نظام ربوبیت لینا ہے، عکس کرنا ہے، اور ربوبیت کے نظام کے جتنے اصول ہیں وہ میں نے اپنانے ہیں، یہ سارے قوانین میں نے ماننے ہیں، ان کے مطابق میں نے چلنا ہے تاکہ میری پرورش ہو. اس کو عبدیت کہتے ہیں، اس کو عبودیت کہتے ہیں کہ آمادہ ہو، اللہ کا نظام بنایا ہوا ہے پرورش کا، اور میں نے یہ پرورش کا سارا نظام اختیار کرنا ہے. ہو بہو ایسے ہی ہے جیسے ایک تعلیمی ادارے میں، مدرسے میں، اسکول کالج میں لوگ آتے ہیں، جوان آتے ہیں. خوب جوان جب آتے ہیں تو کچھ جوان یہ ذہن مثلا میڈیکل کالج میں ایک جوان جاتا ہے، یہ ذہن بنا کے جاتا ہے کہ میں نے یہ نصاب جتنا میڈیکل ڈاکٹر بننے کا ہے، میں نے یہ سارا محنت کے ساتھ پڑھنا ہے. میں نے اس کالج کے اندر نظم و انضباط جو کالج نے بنایا ہوا ہے نظام، اس کو میں نے ماننا ہے، اس کے مطابق میں نے چلنا ہے. امتحانوں کا جو نظام اس کالج نے بنایا ہوا ہے، وہ سارا نظام میں نے اپنانا ہے، اختیار کرنا ہے. اور پھر شروع کر دیتا ہے. یہ 5 سالہ نظام ذہن بنا کر آیا ہے، اور آ کر محنت اور لگن سے اس پورے نظام کو اپنانا شروع کر دیتا ہے، روزانہ کی بنیاد پر. بلکہ روزانہ بھی نہ کہیں، بلکہ ہر گھنٹے کی بنیاد پر، بلکہ ہر لمحے کی بنیاد پر اس نے تعلیمی کالج کا یا میڈیکل کالج کا سارا نظام اپنا لیا ہے. اب چونکہ درجہ بے درجہ اس نے بننا ہے، ایک دن میں ڈاکٹر نہیں بنتا، اس کو 5 سال پڑھنا پڑے گا، اور 5 سال کا ہر روز اس نے اس
نظام کے مطابق گزارنا ہے. یہ شخص آمادہ ہے ذہنی طور پر. یہ آمادگی خود اس کے اندر آئی ہے یا دوسروں نے بھی مدد دی ہوگی آمادگی کے ساتھ. یہ ایک آمادہ اسٹوڈنٹ آیا ہے ڈاکٹر بننے کے لیے. اس کو عبد کہتے ہیں. یہ عبدیت ہے. یہ آمادگی کے ساتھ، ذہنی آمادگی کے ساتھ، قلبی آمادگی کے ساتھ، ارادے کے ساتھ، نیت کے ساتھ، عزم راسخ کے ساتھ، اور ابتدائی مراحل وہ میٹرک یا انٹرمیڈیٹ پڑھنے کی بھی اس کے اندر قابلیت، وہ بھی کر چکا ہے، وہ مراحل طے. آپ پوری تیاری کے ساتھ آیا ہے. یہ وہ فیس جتنی چاہیے، وہ لوازمات جتنے چاہیے، وہ سب ذہن بنا کر آیا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. اور پھر 5 سال اس میں رہ کے باقاعدہ ڈاکٹر بن جاتا ہے. ایک دوسرا بھی اس کے ساتھ آیا ہے، ایک اور مثال، وہ ہے آوارہ. کسی بگڑے ہوئے خاندان کا یا کسی بگڑے ہوئے فیملی کا بچہ، یا اچھی فیملی کا لیکن بچہ بگڑا ہوا ہے، آوارہ ہے، لوفر ہے. خاندان نے چاہا اس کو بھی ڈاکٹر بنائیں، اسے بھی لے آئے، میڈیکل کالج میں داخلہ دلوا دیا. اب یہ کیا کر رہا ہے؟ اب یہ بالکل تیار نہیں ہے ذہنی طور پر ڈاکٹر بننے کے لیے. یہ جو ذہنی طور پر تیار نہیں ہے، اس کو جبرن لے آئے ہیں، یہاں پر زور زبردستی سے لے آئے ہیں. یہ معصیت کار ہے. یہ عبد نہیں ہے. عبد یعنی آمادہ نہیں ہے. کسی بچے کو اس لیے میڈیکل کالج میں نہیں لاتے کہ تم نے صبح و شام وہاں پوجا کرنی ہے. پوجا تو نہیں ہوتی، تربیت پانی ہے. ڈاکٹر بننا ہے، مہارتیں سیکھنی ہیں تم نے. میڈیکل علم کم ہے، مہارت زیادہ ہے. تو یہ مہارتیں تو نے تدریجاً، وہاں معلمین ہیں، وہاں لیبارٹریاں ہیں، وہاں وسائل ہیں، تجھے تدریجاً یہ تربیت حاصل ہونی ہے. اور ذہنی طور پہ جو تیار ہے، عبد ہے، یہ ایک دن ڈاکٹر بن جاتا ہے. لیکن وہ جو معصیت کار ہے، بگڑا ہوا ہے، وہ آیا ہے یہاں پر لڑکیاں دیکھنے کے لیے، وہ آیا یہاں فلمیں دیکھنے کے لیے، وہ آیا یہاں عیاشی کرنے کے لیے، وہ آیا یہاں پر اور بدماشی کرنے کے لیے. خوب یہ عبد نہیں ہے. اب وہ جو ڈاکٹر بنا ہے، اس سے پتا تھا کہ یہ نظام ہے ڈاکٹر بننے کا، ڈاکٹر کی تربیت کا یہ نظام ہے، ڈاکٹر کی ربوبیت کا یہ نظام ہے کہ اس طرح ڈاکٹر بنتا ہے. اور اس نے شروع سے داخلہ لیتے ہی نیت کر لی کہ میں نے یہ سب اپنانا ہے، اور آمادگی کے ساتھ آیا. اور اس نے ایک دن بھی خطا نہیں کی، یا اگر کی بھی ہے تو اتنی نہیں تھی جو اس کے ڈاکٹر بننے میں رکاوٹ بن جائے. کہیں چھٹی کر دی اس نے، کسی دن سو گیا، لیٹ ہو گیا، سستی کی، لیکن وہ اتنی بڑی نہیں تھی کہ جس سے اس کی تربیت میں فرق آ جائے اور وہ رک جائے. وہ دوسرا ہے جس نے بالکل ارادہ ہی نہیں تھا کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا، اور ایسا ہی ہوا، وہ نہیں بنا. اس نے نظام ربوبیت طبی اختیار نہیں کیا، وہ آمادہ ہی نہیں تھا اس نظام کو کرنے کے لیے. یہی مثال آپ لے لیں، باقی شعبوں میں لے لیں. جو بچے آتے ہیں علماء دین بننے کے لیے، خوب ان میں سے جو عبد ہیں، عبد یعنی تیار، ذہنی طور پر آمادہ، قلبی طور پر آمادہ، نفسیاتی طور پر آمادہ، ہر چیز کے لیے وہ بن جاتے ہیں. لیکن جس کو ذہن میں تیاری ہی نہیں ہے، آمادگی نہیں ہے، والدین بہلا پھسلا کے لے آئے ہیں، وہ آیا ہے کسی اور مقصد کے لیے، وہ نہیں بنتا. اس کو 100 سال بھی یہاں رکھے نہیں بنے گا، چونکہ عبد نہیں ہے، آمادہ نہیں ہے. عبد سے نہیں، آمادہ نہیں ہے، تیار نہیں ہے، یہ معبد نہیں ہے، نفس اس کا رام نہیں ہے اس کام کے لیے. عبودیت کا ربوبیت سے کیا تعلق ہے؟ اتفاقاً سب سے زیادہ عبودیت کا ربوبیت ہی سے تعلق ہے، چونکہ عبودیت اطاعت کی آمادگی کو کہتے ہیں، اور ربوبیت پرورش کا نظام ہے. تو یہی تو چاہیے انسان کو. اسی لیے تو دنیا میں آیا ہے، زمین میں آیا ہے کہ اس نے پرورش پانی ہے. پرورش کے سارے وسائل، پرورش کی ساری توانائیاں، پرورش کے سارا نظام وہ اللہ کے پاس ہے، رب کے پاس ہے. اور رب کیوں ہے؟ رب اسی لیے ہے کہ پرورش کی سارا سسٹم اس کے پاس ہے، اس لیے رب ہے. رب اور اللہ میں فرق ہے. اللہ حاکم کو کہتے ہیں، جس کے پاس حکومت ہے، فرمان روائی ہے. اور رب کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ پرورش کی سارے نظام اس کے پاس ہے، پرورش کی ساری حکمت عملی اس کے پاس ہے، پرورش کا سارا منصوبہ اس کے پاس ہے، پرورش کا سارا نصاب اس کے پاس ہے، پرورش کے سارے وسائل اس کے اختیار میں ہیں. لہٰذا جس چیز نے پرورش لینی ہے، اس نے اسی کے سامنے جانا ہے، اس کے نظام کو اپنانا ہے.
اور یہ نظام پرورش اپنانا عبودیت ہے، نظام پرورش اختیار کرنا یہ عبودیت ہے۔ ہم عبودیت کو پرورش سے نکال کر پوجا میں لے گئے کہ عبودیت پوجا ہے، اور پرورش وہ ہم نے رب سے لے کے دوسروں کے سونپ دی۔ ابھی ہم پرورش کے لیے کس کے اپنے حوالے اپنے آپ کو کرتے ہیں؟ ہم اپنی اولادوں کو پرورش کے لیے، ربوبیت کا نظام ہے نا، نظام تعلیم ربوبیت کا نظام ہے، تربیتی نظام ربوبیت ہے نا، یہی ربوبیت ہے۔ ہمارے بچے کہاں پرورش پا رہے ہیں؟ ابھی یہاں طلاب جو ہیں یہ ایک ربوبیت کے ایک نظام کے تحت ہیں۔ یہ خوب یہ ان کو کیا بنا رہا ہے یہ نظام؟ آیا اللہ کا نظام ربوبیت ہے پرورش کا؟ جیسے اللہ نے بنایا ہے کہ یہ طریقہ ہے انسان کی پرورش کا، یہ اور وہ آمادگی اگر انسان نے حاصل کر لی ہے تو اس نے عبادت اختیار کر لی ہے، یہ عبد ہے، یہ عبد ہے رب کا، یعنی ربوبیت کے لیے آمادہ انسان ہے، کوالیفائڈ انسان ہے، ربوبیت الہیہ کے لیے تیار ہے۔ لیکن دوسرا، اس نے اپنی شخصیت بنانے کے لیے، اپنے مقصد کو پانے کے لیے اپنے آپ کو کس نظام ربوبی کے حوالے کیا ہوا ہے؟ وہ ارباب، وہ دوسرے ارباب ہیں۔ فرعون ہے، اس نے بھی ربوبیت کا نظام بنایا ہوا ہے، میرے پاس آؤ، میں نے اکیڈمیاں بنائی ہوئی ہیں پرورش کی، تمہاری بہترین پرورش کروں گا۔ اسی طرح رہبان، جن کو قرآن نے کہا ہے کہ یہ ارباب ہیں، اور قرآن نے جو عہد لیے ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کو ارباب اختیار نہیں کرنا، اللہ کے علاوہ اپنے آپ کو کسی کے سپرد نہیں کرنا، ورنہ وہ تم سے انسان نہیں بلکہ مسخ شدہ کوئی چیز بنا دے گا تمہیں۔ عبدیت، اعبدوا ربکم، آمادہ ہو، اپنے آپ کو اطاعت کرو ربوبیت کے نظام کی، رب کی ربوبیت کو اپنانے کے لیے تیار ہو جاؤ، رب کی ربوبیت کو اپنا لو، اطاعت کرو، اور اس کا اظہار بھی کرو کہ میں نے ربوبیت رب، نظام ربوبیت رب میں نے اپنا لیا ہے۔ چونکہ آپ کی پرورش کے تمام وسائل اس کے اختیار میں ہیں، آپ رزق اس کے اختیار میں ہیں، آپ کے لیے ہر چیز جو آپ کی عمر بھر کی ضرورت ہے وہ اس کے اختیار میں ہے، وہ کسی اور منبع کے پاس نہیں ہے، نہ آپ خود حاصل کر سکتے ہو، نہ کوئی اور دے سکتا ہے آپ کو۔ آپ نے اور دوسروں نے جو نظام ربوبیت بنایا وہ اس میں کیا کر رہے ہیں؟ وہ یوں نہیں ہے کہ ان کے وسائل خود سے انہوں نے بنا لیے ہیں۔ مثلا ایک تعلیمی نظام ہے مونٹیسوری، جو ایک عورت نے بہت اچھا خوبصورت چھوٹے بچوں کا نظام بنایا ہے، یعنی فطرت کے خلاف۔ چونکہ طبعی طور پر بچہ 6 سال کی عمر میں سیکھنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے، اس سے پہلے اس بچے کی آزاد زندگی ہے اور اس کو اور تربیتی ماحول چاہیے، یعنی ماں کو تربیت دی گئی ہے کہ آپ نے یہ پرورش 6 سال تک ماں نے کرنی ہے، اور ماں البتہ سمجھی ہوئی ہو، سلجھی ہوئی ہو، انسان ہو، کمالات تک پہنچی ہوئی ہو، ربوبیت پا چکی ہو، نظام ربوبیہ الہی میں پروردہ ماں ہو، تو وہ بخوبی جانتی ہے کہ میں نے بچہ جنم بھی دیا ہے، اب میں نے 6 سال تک اس کو اپنی آغوش میں بنانا بھی ہے۔ پھر 6 سال سے یا 5 سال سے چلا جائے، سیکھنے کی عمر یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ لیکن ماں تنگ ہے، چونکہ ایک بچہ اس نے بنایا ہے، ابھی ماں نے اور تو فنکشن بڑے اٹینڈ کرنے ہیں، بچے کو سنبھالے یا فنکشن اٹینڈ کرے، اس لیے ان ماؤں کو ایک بینک چاہیے تھا جہاں پر پیدا ہو کے بچے جمع کراتی جائیں۔ یہ اب ان بچوں کو پڑھا بھی نہیں سکتے، پہلے ٹیچرز کو دیے یہ بچے، انہوں نے کہا ہم ان کو نہیں پڑھا سکتے، 5-6 سال سے چھوٹے بچوں کو ہم نہیں پڑھا سکتے۔ تو یہ محترمہ مونٹیسوری صاحبہ آئیں، انہوں نے کہا میں بنا کے دیتی ہوں، تو انہوں نے کتابوں کے بجائے آلات، کھلونے، وسائل، یہ چیزیں بنائیں، اور بہت اچھا کام کیا، بہترین کام کیا، یعنی ایک خلاقیت دکھائی اس خاتون نے، اور پھر کاروبار شروع ہو گیا اس کی اختراع پر، جو اس نے تربیت کے لیے، چھوٹے بچوں کی تربیت کے لیے جو بنایا، اس نے دوسروں نے اس سے بزنس شروع کر دیا۔ خوب یہ میں نے مثال دی ہے کہ اصل اس خاتون نے چھوٹے پڑھائی سے چھوٹی عمر کے جو ہیں مونٹیسوری درجہ، یعنی پڑھائی کے قابل نہیں ہے بچہ، کتاب کاپی لکھنا لکھانا اس کے بس کی بات نہیں ہے، نہ اس پہ ٹھوس ہو یہ چیزیں،
ابھی وہ کھیلنے والی عمر میں ہے، تو اس کو آموزشی کھلونے، تعلیمی کھلونے اس خاتون نے بنا کے دے دیے کہ وہ ان کھلونوں سے بچہ کھیلے گا بھی، کھیل کا کھیل ہے اور تعلیم کی تعلیم ہے، اسی کھیل کھیل میں بچے کو کافی چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ یہ اس کی خلاقیت ہے ایک، اس نے یہ بنائے، لوگوں نے تاجروں نے اس کا وہ سسٹم لے کے اپنے اداروں کا نام لکھ لیا، مونٹیسوری اسکول فلاں، اور بزنس شروع کر دیا بچوں کو لے کے، سرگرمی اور لعب و لعب، اور اس کا نام مونٹیسوری رکھا ہوا ہے۔ خوب، اب یہ جو تربیتی رب ہیں، جنہوں نے فرعون جیسے رب یا دیگر جو تربیتی نظام ہیں، سب نام لیے بغیر آپ کو پتہ ہے کہ آپ جن تربیتی نظاموں میں ہیں، ہم پورا سماج ہمارا، اللہ نے تو انسان کے لیے کہا تھا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، انسانیت پرورش پائے گی رب کے ربوبی نظام میں، اور انسانیت اپنے آپ کو آمادہ کرے اور اطاعت کرے اور قبول کرے اور اپنائے اللہ کی ربوبیت کو، نظام ربوبیت اللہ کا۔ لیکن بیچ میں بہت سارے رب اور بنے، انہوں نے اپنے طور پر پرورش، انسانی پرورش کے نظام بنا لیے۔ ان کے پاس جو پرورش کے نظام ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ وہی پرورش کے وسائل ہیں جو اللہ نے بنائے ہیں۔ جیسے انسان کے جسم کی پرورش کے لیے اللہ نے غذا بنائی ہے، تو جو دوسرے لوگ ہیں جو انسانوں کی پرورش کرتے ہیں وہ بھی یہی غذا دیتے ہیں ان کو، جو اللہ نے بنائی ہے پرورش کے لیے۔ لیکن یہ غذا اللہ کی وسیلہ اللہ کا لے کر پرورش غلط نہج کی کرتے ہیں، پرورش ربوبی نہیں کرتے، وسیلے ربوبی سارے لے لیے ہیں جمع کر کے، پرورش غیر ربوبی انداز میں کرتے ہیں، غیر الہی انداز میں کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کے وسائل، جس طرح مونٹیسوری کے وسائل لے کے بزنس کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یہ تو اس نے کاروبار تو نہیں بنایا تھا، مونٹیسوری نے تعلیم بچوں کی نظام بنایا تھا، نہ کہ کاروبار۔ وہ ایک خاتون تھی جس نے بزنس ڈیزائن کر کے نہیں دیا تاجروں کو، جس نے تعلیم ڈیزائن کر کے دی، چھوٹے بچوں کی تعلیم کا ایک اس نے ٹیکنیک نکال کے دریافت کر کے دی۔ لیکن وہی وسائل جو اس نے لیے ہیں وہ تاجروں نے لے کے تجارت شروع کر دی ہے۔ یہی کام میں مثال دی کہ اللہ تعالیٰ نے ربوبیت کے جتنے وسائل بنائے تھے، یہ وسائل ربوبیت پرورش کے اللہ کے وسائل ہیں، یہ اللہ کے وسائل لے لیے اور ان کے ذریعے سے جو پرورش کے نظام بنایا ہے وہ غیر الہی ہے، اس لیے کہ چونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ اکثر عبد نہیں ہے، اللہ کے ربوبیت کو تیار نہیں ہے، اللہ کی ربوبیت کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ جو بھی اللہ نے ان کے لیے بنایا نظام، اس کے لیے یہ بالکل تیار نہیں ہے، عبد نہیں ہے۔ عبد نہیں ہے پھر کیا ہیں؟ یہ مستکبر ہیں، یہ انکاری ہیں، مستنکف ہیں۔ اللہ کے وسائل پسند ہیں ان کو، لیکن پرورش وہ جو اللہ نے ان کے لیے نظام بنایا اس کے لیے تیار نہیں ہے، عبد نہیں ہے۔ پسند ہے ان کو، غلہ پسند ہے، رزق پسند ہے، تمام وسائل پر ربوبیت ان کو پسند ہے، لیکن نظام ربوبیت ان کو پسند نہیں ہے، عبدیت نہیں ہے ان کے اندر۔ لہٰذا آپ دیکھیں دھڑا دھڑ وسائل پرورش کے اللہ کے اتنے استعمال کرتے ہیں کہ زمین میں کم پڑ گئی ہے، قلت ہو گئی ہے، انسانوں کے اندر غذاؤں کی قلت ہو گئی ہے۔ آٹا نہیں ملتا پاکستانیوں کو، یہ آٹا، یہ گندم تو ربوبیت کا ذریعہ تھا، اللہ نے پرورش کے لیے بنایا تھا، یہ کدھر چلا گیا ہے؟ عباد، انسان عباد کی زندگی بسر کرے، عبد کی زندگی بسر کرے۔ عبد یعنی آمادہ، عبد یعنی ہموار شخصیت، عبد یعنی تیار شخصیت، عبد یعنی پرعزم شخصیت، اللہ کے نظام ربوبیت کو اپنانے کے لیے اور اپنے آپ کو اس نظام کے سپرد کرنے والا یہ عبد ہے۔ بس کائنات میں ہر چیز، جس طرح سورہ مریم میں ہے، ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، زمین و آسمان میں جو بھی ہے وہ عبد ہے اللہ کا، جو چیزیں ہیں،
چونکہ وہاں تمرد، معصیت، سرکشی نہیں ہے، یہ صرف انسان کے لیے ہے کہ انسان عبد نہیں ہے، آمادہ نہیں ہے ربوبیت کے نظام کو۔ اب بغیر آمادگی کے یہ جو موجودہ صورتحال ہے، جس کا پہلے سابقہ آیات میں ذکر ہوا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ جو زبانی مومن ہے اور مومن نہیں ہے، کیونکہ عبد نہیں ہے، یہ زبانی مسلمان ہیں، زبانی مومن ہیں، عبد نہیں ہے۔ یہ عبد اگر ہوتے تو یہ ربوبیت الہی کا پورا نظام اپنا لیتے۔ اللہ یہ نہیں فرما رہا کہ اپنے رب کی پوجا کرو، پوجا کے گھر بنا لو اور ان میں مختلف اوقات میں جا کر آپ رب کی پوجا کرو۔ پوجا سے تو نہ تربیت حاصل ہوتی ہے، نہ رب کو کچھ ملتا ہے، نہ عبد کو کچھ ملتا ہے پوجا سے۔ اصل تو ربوبیت ہے، پرورش ہے جو آپ نے حاصل کرنی ہے، اور آمادگی ہے۔ یہ آمادگی عبدیت ہے اور پرورش ربوبیت ہے۔ تو رب کے ساتھ تعلق و رشتہ ہی مخلوق کا عبدیت کا ہے۔ رب پرورش دینے والا، عبد پرورش لینے والا، پرورش لینے کے لیے آمادہ انسان، یہ عبد ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم۔ اگر انسان کو یہ شبہ ہو کہ میں نے تو رب چن لیا ہے، پرورش پانا شروع کر دی ہے، میں تو خود بھی، میرے اجداد بھی پرورش پا رہے ہیں اس نظام کے تحت، تو اللہ کا فرمان ہے کہ جو خالق نہیں ہے نا، وہ رب بھی نہیں ہے تمہارا۔ کیا خالق یہ ہیں تمہارے جن کے نظام میں پرورش شروع کر دی ہے؟ اگر یہ خالق ہیں تو یہ تمہارے رب بھی ہیں۔ خالق کوئی اور ہو، رب کوئی اور ہو، یہ تو نہیں ہوگا۔ چونکہ جو خالق نہیں ہے وہ رب بھی نہیں ہے، جس نے بنایا نہیں ہے وہ پرورش نہیں دے سکتا۔ وہی پرورش دے سکتا ہے جس نے بنایا ہے تمہیں۔ بنانے والے کے پاس ہے تمہارے راز، تمہاری حقیقت۔ اس بنانے والے نے، اسے پتہ ہے کہ تمہاری پرورش کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے، کس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے وہی تمہارا رب ہے جو تمہارا خالق ہے، اور صرف تمہارا نہیں ہے، تم سے پہلے والوں کا بھی وہی ہے۔ والذین من قبلکم، جو تم سے پہلے والے تھے ان کا بھی وہی خالق ہے، ان کا بھی وہی رب ہے۔ اور اب جب تم عبادت کرو گے، اعبدو، عبدیت اختیار کرو گے رب کی، اس کے پرورش کے نظام کی، تو بنو گے کیا؟ لعلکم تتقون، متقی بنو گے۔ وہ جو آغاز میں کہا تھا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اگر آپ اللہ کے پرورش کے نظام کی اطاعت کرو گے تو آپ متقی بنو گے۔ یہ تقوی، ربوبیت اور عبادت، یہ تعلق ہے گہرا ان کے اندر، کہ انسان کی اس پرورش و عبادت کا نتیجہ تقوی نکلنا ہے۔ اسے بعد میں بیان کریں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔